جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں رضا المصطفیٰ ویسی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل رضائیات پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ کا پورا سلسلہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس سلسلے کی آج یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ نور بخشیہ کے ایک طالب علم کہہ لیں، یا ان کے جو عقیدہ ہے اس کا ایک فالوور کہہ لیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام ہے نجم الدین جلالی۔ اب انہی سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ نور بخشیہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور ان کا اس سلسلے سے کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے۔ تو اپنے اس پوڈ کاسٹ کی طرف چلتے ہیں بلا کسی لمبی تمہید کی اور کسی گفتگو کے۔ بہت مشکل سے ہم نے ان کا ٹائم لیا ہے اور انہیں اپنی طرف مدعو کیا ہے اور گھیرا ہوا ہے اس انٹرویو کے لیے، پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ تو انہیں کی طرف چلتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ نور بخشیہ ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک کوئی اسپیشلی کوئی عقیدہ ہے، یا ایک فکر ہے، یا ایک نقطہ نظر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا جس طرح ہمارے ہاں عقیدے پائے جاتے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ حضرات ہیں، تو یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا المصطفیٰ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرائیں۔ آپ کی مہربانی۔ تو مختصراً یہ کہ سلسلہ نور بخشیہ جو ہے، اب اس کو میں ہمیشہ شروع میں اور جب بھی آپ کہیں پہ بھی نور بخشیہ سے ریلیٹڈ لٹریچر آپ پڑھیں گے یا یوٹیوب پہ ویڈیوز کی شکل میں آپ کو ملیں گے، تو عموماً مسلک نور بخشیہ یا مذہب نور بخشیہ یا مختلف صوفیہ نور بخشیہ، اس طرح پھر ان کے ذیلی فرقے ہیں، تو ان ناموں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن میری اپنی ذاتی ایک طالب علمانہ تحقیق کے مطابق جو ہے نا، نور بخشیہ کے ساتھ سلسلہ نور بخشیہ کہنا یہ درست ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو نور بخشیہ ہے یہ خالصتاً ایک صوفی سلسلہ ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اس طرح کے سلاسل تصوف پائے جاتے ہیں اور مختلف تصوف کے بزرگوں سے منسوب ہیں یہ، اور سلسلہ آج تک رائج ہیں، اسی طرح کشمیر و بلتستان کے اندر سلسلہ نور بخشیہ رائج ہے۔ اور نور بخشیہ نسبت ہے شاہ سید محمد نوربخش علیہ رحمہ کے نام کی وجہ سے، چونکہ ان کا لقب جو ہے وہ نوربخش تھا۔ تو کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ ان کے جو استاد ہیں خواجہ اسحاق ختلانی، تو انہوں نے ایک اپنے دوسرے شاگرد کو خواب آیا تھا، تو اس خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا ہے، وہ پھر شاہ سید علیہ رحمہ کے جسم کے اندر جاتے ہوئے پھر پوری دنیا میں وہ نور پھیل رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر و توجیہ کرتے ہوئے خواجہ اسحاق ختلانی نے پھر ان کو، یعنی دنیا تصوف کے اندر ایک منفرد واقعہ ہوتا ہے کہ پیر جو ہے، استاد تو جو ہے شیخ، وہ اپنے شاگرد اور مرید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور اپنے شاگرد کو پیر اور مرشد مان کر اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے پھر ادھر سے پھر نور، جس طرح نور نازل ہوا اسی نسبت سے نور ان کو نوربخش کا لقب دیا گیا، اور وہ نور بخشیہ کے نام سے آج تک وہ سلسلہ رائج ہے۔ اب وہی نور بخشیہ شاہ سید علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 795 ہجری میں ہوئی ہے، اور 869 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ان سے پہلے اس وقت دنیا تصوف کے اندر ایک بڑا نام ہے حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی، شاہ حمدان علی ثانی کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ تو ان کی نسبت کی وجہ سے یہی نور بخشیہ اس سے پہلے حمدانیہ کے نام سے رائج رہا ہے۔ پھر ان سے پہلے تمام سلاسل تصوف کے جو ایک کہہ لیں آبا کہہ سکتے ہیں، حضرت نجم الدین کبریٰ، ان کے نسبت سے اسی سلسلے کو کبریہ کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے سہروردیہ کے نام سے رائج رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ اب شروع میں اب اگر ائمہ اہل بیت کی نسبت سے آتا رہا ہے، اور جو 8ویں امام ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد ان کے جو شاگرد رشید تھے حضرت معروف کرخی، جو بھی تصوف کے اندر ایک معروف نام ہے، تو ان کے وہ پھر اس سلسلے کا جو ہے نا وہ پیر و مرشد بنا۔ پھر اس طرح یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح
ہمدانیہ ایک مشہور ہے، شاہ ہمدان، اس طرح کے مختلف جو بزرگ ہیں، یہ اسی سلسلے کی بنیادی طور پر ایک کڑی ہیں. جی جی مطلب ان کے علماء کہہ لیں یا ان کے جو بڑے بڑے لوگ کہہ لیں، ان لوگوں میں جن کو لوگوں کو بڑا شمار کیا جاتا ہے اس عقیدے کے اندر یا اس فرقے کے اندر، وہ بنیادی طور پر وہ بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر؟ جی جی بالکل ایسا ہی مطلب ہے. جس طرح میں بڑے بڑے نام مل جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی 2-3 ذکر کیے کہ یہ جو نام ہیں وہ بعد میں مشہور ہوئے، تو بنیادی طور پر یہ لوگوں کے نام ہیں یا بڑے بڑے جو علماء کہہ لیں ان کے نام ہیں یا صوفیاء کے نام ہیں. بالکل یہی صوفیہ اسی نوربخشیہ سلسلے کے کڑی ہیں. مطلب اور دوسری بات آپ نے یہ ذکر کی کہ بنیادی طور پر یہ ایک صوفی سلسلہ ہے، اس کی جو بنیاد پڑی اسے یہی تاثر ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ فرقہ ہے، یہ ایک صوفیت سے اور ایک صوفی نظر سے اس کو دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ جو اس کی بنیاد پڑی ہے وہ بالکل ایک صوفی ٹائپ چیز سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، بنیادی طور پر یہ بتائیے گا کہ اس کے جو بنیادی عقائد ہیں اس نور بخشیہ کے، وہ کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ خدا پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے. تو نور بخشیہ ہم سے اہل سنت سے کس طرح ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں، کہ کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کا اختلاف پایا جاتا ہے بنیادی عقیدے کے اندر؟ اس طرح ہمارے یہاں 5 چیزوں کو مانا جاتا ہے کہ ان پر ایمان جو ہے وہ فرض ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. عقیدے کے حوالے سے شاہ سید علیہ الرحمٰن نے عقائد کے باب میں ایک چھوٹی سی، شاہ سید کا نام شاہ سید محمد نور بخش، انہوں نے ایک طرح سے بانی آپ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک عقائد کے اوپر ایک کتابچہ لکھی اصول اعتقادیہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے جو بنیادی عقائد تھے وہ بیان کیے ہیں. ان میں سے جو بنیادی عقائد تھے، جیسا کہ آپ نے کہا، جسے ہم اصول دین اور فروع دین کے نام سے جانتے ہیں، اس میں یہی جو بنیادی 5 لوازمات ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، بالکل یہی 5 چیزیں سلسلہ نور بخشیہ کے بانی کہہ لیں شاہ سید محمد نور بخش علیہ الرحمٰن نے ہو بہو یہی بیان کیا ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زائد بیان کیا ہے. اور دوسرے طرف اگر ہم فروع دین میں، یا اسے ہم کلمہ بین اسلام بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر پھر یہ 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہی چیزیں سلسلہ نور بخشیہ میں بھی بالکل یہی چیزیں ہیں. اگر ہم اختلاف کرنا چاہیں، یہ فرق واضح کرنا چاہیں کہ کس طرح دوسرے فرقے، مطلب اہل سنت میں ہی اب بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، تو اہل سنت کو مجموعی طور پر ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ ان سے اگر کہنا چاہیں کہ یہ اختلاف بنیادی طور پر کہاں ہوتا ہے اور یہ مختلف اہل سنت سے کہاں پر جا کے یہ مختلف ہو جاتا ہے فرقہ، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کہاں اختلاف ہے؟ اہل سنت کے حوالے سے اگر ہم اہل سنت اور سلسلہ نور بخشیہ کے اندر جو بنیادی ترین جو اختلاف اگر ہم کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ سلسلہ نور بخشیہ کے ہاں یہ ہے کہ اب جس طرح اہل سنت کے ہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں، لیکن نور بخشیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. نور بخشی یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی ہے، ٹھیک ہے، ان کو افضل ہستی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اہل تشیع سے اس باب میں منفرد اس طرح ہے کہ اہل تشیع خلفائے ثلاثہ کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں یا لعن طعن تک وہ کرنے کے قائل ہے. لیکن سلسلہ نور بخشیہ کے اندر آپ کو اس حوالے سے ایک منفرد تعلیم یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے شیخ ہمدان علیہ الرحمہ کی آپ کتابیں اٹھا لیں، میر نور بخش کی کتابیں اٹھا لیں، تو خلفائے ثلاثہ کی شان بیان ہوا ہے. اور جس طرح اسے خلافت ظاہری اور باطنی میں تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم اہل سنت کے ہاں بھی ہے. تو اسی حساب سے اب اہل سنت میں یہ تقسیم کہاں ہے؟ اہل سنت کے بہت سارے لوگوں نے، علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہے. مثال طور پر حال ابھی جو موجودہ دور میں یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کہہ لیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے باطنی اور ظاہری خلافت کے حوالے سے. بالکل انہوں نے بھی ایک ایز اٹ از یہی نتیجہ، جتنے بھی تصوف کے اندر اہل سنت کے جو متصوفین ہیں ان کے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا اینڈ اور منبع و چشمہ آخر میں جا کے مولا علی سے ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ باطنی طور پر سب کا سرچشمہ مولا علی ہے، لیکن ظاہری خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی. تو نور بخشیوں کا بھی موقف یہی ہے کہ
صدیق اکبر کو جو ہے نا وہ خلافت ملی، اور لیکن مولا پہلے خلیفہ مولا علی، جی پہلا خلیفہ مولا علی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، امت کو ان کو اپوائنٹ کرنا مطلب چاہیے۔ شیعہ سے اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شیعہ چونکہ لان تان کرتے ہیں اور آپ لان لان تان تان کے قائل نہیں ہے، یہ اختلاف شیعہ سے ہے۔ جی شیعوں سے ہمارے اس باب میں اختلاف۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اہل سنت میں تین چیزیں ہیں، ایک فقہی روایت ہے، فقہ کے علیحدہ ائمہ ہیں، ایک عقائد ہیں، عقائد میں علیحدہ ائمہ ہیں، ان میں ایک مخصوص شخصیات ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، فقہ میں مخصوص شخصیات ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس طرح تصوف کے الگ جو ہیں وہ ہمارے ائمہ ہیں، بیشتر مثالیں ان میں دی جا سکتی ہیں۔ داتا صاحب ہیں، داتا علی حجویری کا نام آتا ہے، اس طرح رسالہ کوشیریہ والے مصنف ہیں، امام کوشیری ان کا نام آتا ہے۔ تو اس طرح فقہ میں ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام محمد ہیں، شافعی صاحب ہیں۔ تو اس طرح عقائد میں آپ چلے جائیں تو ماتریدیہ ہیں، معتزلہ ہیں، ماتریدیہ کو فالو کرتے ہیں اہل سنت۔ تو آپ میں بھی کیا یہ تینوں طریق پائے جاتے ہیں اس طرح، یا کوئی آپ نے الگ؟ جس طرح میں نے آپ کو سلسلہ نوربخشیہ کے حوالے سے ایک منفرد بات کی نا، بالکل اسی طرح اس باب میں جو آپ نے سوال کیا نا، اس حوالے سے بھی سلسلہ نوربخشیہ کے ہاں ایک تفرد پایا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جس طرح آپ نے بتایا اہل سنت والتشیع کے ہاں مختلف ائمہ کو ماننے کا تصور ہے، عقائد کے باب میں فقہ، لیکن نوربخشیوں کے ہاں فقہی معاملے میں بھی شاہ سید علیہ رحمہ کو فالو کرتے ہیں، عقائد کے باب میں بھی شاہ سید علیہ رحمہ کو فالو کرتے ہیں، اور سلسلے کے حوالے سے سلسلہ بھی شاہ سید علیہ رحمہ کے اوپر جا کے اینڈ ہوتا ہے، یعنی تینوں حوالے سے شاہ سید علیہ رحمہ کو ہی فالو کیا جاتا ہے۔ مطلب اس حوالے سے ہمارے یہاں چونکہ پھر کتابیں بھی چونکہ الگ الگ ایک تین کہہ لیں کہ کڑیاں ہیں، ایک تصوف کی کڑی ہے، ایک فقہ کی ہے، ایک عقیدے کی ہے، تو آپ پھر ہر کڑی کی الگ الگ کتابیں ہیں، تو آپ ایک ہی شخصیت کی جو ہے وہ ساری سلسلے میں کتابیں ہیں، عقائد میں بھی، فقہ میں بھی اور تصوف میں بھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ شاہ سید علیہ رحمہ نے عقائد کے باب میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کتاب الاعتقادیہ کے نام سے عقائد کے باب میں کتاب لکھی اور عقائد واضح کی اس میں، اور فقہی معاملے میں فقہ احوط کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس وقت موجودہ جتنے بھی نوربخشی ہیں بلتستان کے اندر اور باقی جہاں ہندوستان میں بھی، تو ان علاقوں میں جتنے بھی موجودہ نوربخشی ہیں وہ اس فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور تصوف کے اندر جتنے بھی ذکر ہیں، ذکر بالجہر ہیں، سر ہیں، اور اعتکاف کے نظام ہیں، اس طرح تصوف کے جتنے بھی عملیات پریکٹس ہوتے ہیں ان سب کے باب میں بھی شاہ سید علیہ رحمہ کے ہی تعلیمات کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آنے والے جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے ایک تحقیق کا دروازہ یہ ہے کہ جو اس سلسلہ نوربخشیہ کے اوپر اگر تحقیق کرنا چاہیں تو یہ ایک بات اب موجودہ دور میں یہ ایک چیز سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ جو فقہ احوط ہے جس پہ موجودہ نوربخشی اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ آیا شاہ سید علیہ رحمہ نے خود پوری فقہ احوط لکھی، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کوئی چھوٹی سی رسالہ لکھی، اس کو پھر بعد میں اس میں ایڈیشن ہو کے اس میں اضافہ ہو کے پھر وہ فقہ احوط بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ سید علیہ رحمہ نے خود ان کی جو فقہ احوط جو انہوں نے لکھی وہ لکھ کے پھر انہوں نے عوام میں رائج نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد ان کے جو فرزند ہیں وہ خلیفہ بنے بعد میں شاہ قاسم فیض بخش، تو ان کے بعد جو ہے نا تیسرے نمبر پر ایک اور شخصیت کا نام آتا ہے میر شمس الدین عراقی بتشکن کے نام سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نوربخشیہ کی تاریخ کے اوپر کتابیں ہیں اس میں فقہ احوط کا نام میر شمس الدین عراقی کے دور کے بعد سے جو ہے نا فقہ احوط جو ہے کشمیر کے اندر رائج ہونا شروع ہوا ہے۔ وہ بھی میر عراقی بلتستان کے اندر یا کشمیر کے اندر عراق سے 2 دفعہ آتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ جب سکردو میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کچھ نہیں دیکھتے، 6 ماہ یہاں پہ رک کے پھر ہر چیز کا وہ مشاہدہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب اس دوسری دفعہ آتا ہے تو پھر ادھر فقہ احوط ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری نوربخشیوں کے اندر کہہ لیں علمی حوالے سے ایک جمود ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس دوران کئی ایک چیزوں کے اندر جب وہاں پہ اہل سنت عقائد کی پرچار بھی ہوئی، اہل تشیع عقائد کی پرچار بھی ہوئی، اور نوربخشیوں کے اندر جو ہے نا علمی زوال آ گیا، تو اس وجہ سے اہل تشیع اور اہل تسنن نے ایک طرح سے نوربخشیوں کو خالصہ سرکار
کی طرح استعمال کرتے ہوئے دونوں نے تعلیمات کو کھیل کر اپنے طرف کرنے کی بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس باب میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا فقہ احوط میر نوربخش نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میر عراقی کی بھی ہو سکتی ہے، سید احمد علیہ الرحمہ کی بھی ہو سکتی ہے، میر عراقی کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک قیاس، اب اس کو میں اتھینٹک طور پر نہیں کہہ سکتا، قیاس یہ ہے کہ اس کو میر نوربخش علیہ الرحمہ نے وضو طہارت سے ریلیٹڈ چند موضوعات پہ انہوں نے چھوٹی سی رسالہ امیریہ کے نام سے غالباً انہوں نے لکھی تھی. پھر وہ اپنے ایک شاگرد ہیں مولانا آزاد کوکئی کے نام سے، وہ میر نوربخش کے بیٹوں کے اتالیق بھی تھے، یعنی میر نوربخش کے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کرنا ان کے ذمے تھی. وہ بڑے جلیل القدر عالم تھے. تو میر نوربخش نے وہ چھوٹی سی رسالہ تھی وہ ان کو دیا کہ آپ نے اس حساب سے میرے بیٹوں کی جو ہے نا وہ تربیت کرنی ہے. تو پھر مطلب یہ چیز تو ہمیں تاریخ سے ملتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو فرزند ہیں شاہ قاسم اور میر عراقی کے دور تک، ان دو ادوار میں ہمیں فقہ احوط کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ شاہ سید علیہ الرحمہ کے اوپر جس نے بھی لکھا ہے نا وہ اس نام سے وہ جنہوں نے شاہ سید کی کتابوں کے نام فہرست لکھی ہے تو ان میں کہیں بھی کسی نے، بہت کم لوگوں نے فقہ احوط کو شاہ سید کی کتاب مانا ہوا ہے. تو یہ قوی اس بات کے امکان ہے کہ اس کو میر عراقی نے یہ کتاب شاید اس میں اضافہ کیا ہے، یا انہوں نے خود اس کتاب کو لکھ کے شاہ سید علیہ الرحمہ سے چونکہ عقیدت کا تعلق تھا تو ان سے منسوب کر کے شاید رائج کیا ہو. پھر یہ بھی کافی قوی امکان ہے کہ بعد میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا نجم الدین، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لان تان کے معاملے میں جو آپ کا نور بخشیہ ایک سلسلہ ہے یا فرقہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، جی کہہ سکتے ہیں، فرقہ بھی، فرقہ سے کہہ لیں تو کیونکہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی فرقہ ہے، اہل سنت ہیں، تشیع ہیں، وہابی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ فرقہ نہیں خود کو کہلوانا چاہتے. تو آپ کے ہاں اس سلسلے میں کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے، کوئی برا تو نہیں لگتا کہ فرقہ کہا جائے؟ اس وجہ سے نہ جب فرقہ کہتے ہیں تو ہر جو بھی فرقہ والا ہوگا اس کو اس لفظ سے چڑ ہوگا، لیکن ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہر ایک نے اپنے کتابیں بنائی ہوئی، ہر ایک نے اپنی مسجدیں الگ کی ہوئی ہے، تو ہر ایک سب فرقے ہی ہیں، تو پھر فرقہ کہا جا سکتا ہے، فرقہ کہا جا سکتا ہے. اچھا لان تان سے تو شیعہ سے اختلاف ہو گیا، اہل سنت سے تو چونکہ پھر بہت سارا اختلاف ہو گیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اور پھر وہ خلافت والا سلسلہ، یہ تو اہل سنت سے پھر اختلاف بڑا یہ سامنے آ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح شیعہ حضرات میں ایک ائمہ کا تصور ہے، 12 امام ان کا ایک ہے، تو آپ کے ہاں بھی 12 امام کا عقیدہ اسی حوالے سے سیم ہے یا مختلف پایا جاتا ہے؟ جی بالکل. اس حوالے سے جو میں نے کتاب الاعتقادیہ کا نام لیا اس میں شاہ سید علیہ الرحمہ نے امامت کے حوالے سے کہا کہ امامت پر ایمان رکھنا واجب قرار دیا، اور امامت کی 2 اقسام بیان کی ہے، ایک امامت حقیقی، دوسرا امامت اضافی. امامت حقیقی صرف مولا علی کو قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، چونکہ جتنے بھی صفات شاہ سید نے گنوائے ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ امام کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک وسیع سلطنت کا مالک ہو، اور وسیع سلطنت کا مالک صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہوا ہے. اس وجہ سے وہ امام حقیقی ٹھہرے. باقی جو جتنے بھی 11 ائمہ ہیں اور ان کے بعد جو ہمارے سلسلے کے امام ہیں وہ اس وقت اضافی امام ہیں. اور آپ نے جو افضلیت کی بات کی ہوئی، نہیں شیعہ حضرات بھی تو مصدر تو مولا علی کو ہی مانتے ہیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایسا ہی مصدر مانتے ہیں، تو مطلب ایک طرح سے یہ طریقہ سیم ہی ہے، سیم ہی امامت کے باب میں کہہ سکتے ہیں، صرف وہ اضافی کی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اچھا اس افضلیت کے بیس میں نا ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ نوربخشیوں کے ہاں افضلیت کی بحثیں نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکمل ایک سلسلہ ہے تو تصوف والے اس طرح کے بحثوں میں نہیں پڑھتے. تو آپ شاہ سید کی کتابیں دیکھیں، شاہ ہمدان کتابیں دیکھیں، کسی نے یہ افضلیت کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اس وجہ سے ہیں، یہ غیر مفضول ہیں، اس طرح ڈیبیٹ کبھی بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اس حوالے سے شاہ سید علیہ الرحمہ نے فقہ احوط کے اندر لکھی ہے کہ جو قرآن کے اندر بھی جو آیت آتی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور شاہ سید نے بھی فقہ احوط کے اندر کہا کہ اس طرح کے اختلافات میں جس کے درمیان امت اسلامیہ کا اختلاف ہو تو
ان معاملات پہ علماء بات کرنے کی جسارت نہ کرے، یعنی اس طرح کے اختلافات پہ خاموشی اختیار کر کے جو امت اسلامیہ کے جو مشترکات ہیں اس پہ بات کی ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ نے بنیادی مقصد ہی انسانوں کا یہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح کہا ہے، تو نوربخشیوں کے ہاں سب سے زیادہ تزکیہ نفس پہ زور ملتا ہے۔ مطلب چونکہ صوفی بنیاد ہی اس کی ایک صوفی طریق پر سلسلہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں نماز کا جس طرح شیعہ حضرات ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی فقہ احوت کے اندر میں ایک منفرد شاہ سید علیہ رحمہ کا جو ہے آفاقی سوچ ملتا ہے، بالکل ایسا ہے۔ شیعوں کے ہاں یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کے تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ نوربخشیوں کا یہ کہ شاہ سید علیہ رحمہ نے فقہ احوت کے اندر بالکل کلیئر کر کے لکھا ہے کہ ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ بتایا کہ گرمیوں کے اندر آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں، سردیوں کے اندر سردی ٹھنڈ لگتی ہے، یعنی ایک حکمت بھی ملحوظ رکھا نا، وہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس نسبت سے بھی کتنی امت کو آسانی دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سردیوں میں ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں، اور ہاتھ باندھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھیں، اوپر باندھیں، سب جائز ہے۔ اصل مطلب پہ نماز پڑھنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا، جس طرح یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کے یہاں یہی 5 فرائض ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حج ایک آغا خانی ادھر ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ مرشد کا، پیر خانے کا، نہیں ان کا تو بالکل ہی الگ نظام ہے نا، وہ شیعوں کے ہاں ایک ذیلی فرقہ اسماعیلیہ ہے، لیکن ہمارا تو کی بات کر رہا ہوں۔ جی وہی آغا خانی کو جنہیں ہم اسماعیلی کہتے ہیں نا، اسماعیلی بعد میں جا کے 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک نظاری اور ایک مستعلوی۔ جو نظاری ہیں ان کو آغا خانی کہتے ہیں، جو مستعلوی ہیں ان کو اس وقت بہری کہا جاتا ہے۔ تو ایک شیعوں کا ایک ذیلی فرقہ ہے، ان کے تو عقائد نظریات بالکل الگ چیز ہیں۔ ویسے یہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کے حج کی ضرورت نہیں ہے، پیر خانے میں جا کے حاضری دیں تو وہی حج ہوتا ہے؟ اسماعیلیوں کے حوالے سے چونکہ انہوں نے ہر دور میں ان کی تعلیمات انہوں نے مخفی رکھنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں ان کے اس حوالے سے، خاص کر ان 5 ارکان کے حوالے سے تفصیلاً ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو اذان ہے آپ کے ہاں، اس میں کیا، اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ اذان کا بھی آپ بتا دیں کہ اذان آپ کے ہاں کیا ہے، شیعوں والی ہے یا اہل سنت والی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نماز میں جتنے فرائض ہوتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے اور نیت ہے، اس طرح کے جو فرائض ہیں ہمارے اہل سنت میں، پھر آگے مزید تقسیم در تقسیم فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس میں جو فرائض ہیں نماز کے وہ سیم ہیں یا کیا طریقہ کار؟ اور اذان کا بھی بتائیے گا۔ جی نماز کے حوالے سے آپ نے جو نماز کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں چند فروعی اختلاف کے علاوہ باقی سیم ہی ہے، اس میں زیادہ بنیادی چیزوں میں فرق تفریق نہیں ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے کہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً ہر صورت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور دوسری صورت شروع کرنی ہو تب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً پڑھنے کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ نہیں، فرض واجب کہہ کے یا ویسے ہی مستحب کے طور پہ پڑھتے ہیں جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو واجب ہے ہمارے ہاں، اچھا واجب ہے، اس کو واجب کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح چند نہیں، رکوع، سجدہ اور جو تشہد ہے وہ آپ کے یہاں سیم ہے؟ وہ بھی سیم ہی ہے۔ ادھر جب سجدے میں جاتے ہیں وہ دعا بھی جب پڑھی جاتی ہے تو دعا بھی ہم جہراً نکال کے پڑھتے ہیں، اور باقی سجدہ تشہد پہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، جی بالکل ایسا ہی۔ تو رکعتیں بھی سیم ہیں؟ رکعتیں بھی سیم ہیں، یہ تو عالم اسلام کے اس پہ کہہ لیں تواتر سے چلی آ رہی چیزیں ہیں، تو اس پہ اختلاف نہیں۔ مطلب آپ کا بھی وہ طریقہ کار سیم جی بالکل سیم ہی ہے۔ تو اذان کا کیا طریقہ کار؟ اذان کے وہی الفاظ ہیں جو اہل سنت کے ہیں، اہل شیعہ کے ہیں؟ اذان کے حوالے سے اس وقت موجودہ نوربخشیوں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کے ہاں زیادہ تر۔ اگر میں دیانتداری سے آپ کو بتاؤں تو موجودہ جو نوربخشی ہیں، اب نوربخشیوں کے ہاں 3 ذیلی فرقے بھی پائے جاتے ہیں، تو زیادہ تر نوربخشیوں کے ہاں جو رائج ہے، مروج سے، وہ اذان سیم ہی ہے، اور اس میں اضافے ہیں اذان کے کلمہ، یعنی اہل سنت سے بھی مختلف ہے، اہل تشیع سے بھی مختلف اذان پڑھی جاتی ہے، لیکن
علماء کا اس میں اختلاف ہے، موجودہ متاخرین علماء کا، کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو اضافی کلمات اذان میں در آئی ہیں وہ ہمارے فقہ کے اندر نہیں تھی، وہ دوسروں کے یا اہل تشیع کے چونکہ وہاں پہ زیادہ اثرات رہے ہیں، تو ان کا موقف ہے کہ شاہ سید علیہ الرحمٰن نے بھی یہ ایکسٹرا جو کلمات اشہد ان علی ولی اللہ اور محمد ولی خیر البشر جو کہا جاتا ہے، وہ چونکہ اسماعیلیوں کے ہاں یہ زیادہ رائج رہا ہے، تو یہ کلمات جو ہیں موجودہ نوربخشی انہی کلمات کے ساتھ اذان دیتے ہیں، اور چند علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض علماء کے نظریات اہل سنت والے ہیں اور بعض کے نظریات اہل تشیع والے ہیں اذان کے معاملے میں، الفاظ کے معاملے میں؟ یہ اہل تشیع اور اہل تسنن کی طرف نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اگر اہل تسنن کی طرف رجحان ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ اہل تسنن والی اذان ہے۔ اہل تسنن سے مراد ان کی اہل سنت ہیں۔ جی تو دوسری طرف اگر ہم کہیں شیعوں کی اذان ہے تو شیعوں کی اذان سے بھی مختلف ہے۔ اب یہ جو محمد ولی خیر البشر یہ شیعہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، آپ نے اسماعیلی بات کی تو بہری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماعیلیوں کے ہاں، اور اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، شیعہ ایک بار پڑھتے ہیں، ہم 2 بار پڑھتے ہیں، تو اس طرح یہ اہل تشیع سے منفرد ہے۔ اچھا، آپ کے ہاں قرآن کے میں اعتقاد کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب جس طرح قرآن ہمارے ہاں چھاپتی ہیں، تاج کمپنی چھاپتی ہے، جو ایک چھاپا جاتا ہے، اور ایک جو ایک مجلد ہے قرآن پاک کی، ہمارے یہاں جس طرح فزیکل قرآن پاک مل جاتا ہے، تو آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں یا وہ شیعوں والا ایک عقیدہ ہے کہ 20 بکریاں کھا گئی، 10 بکریاں کھا گئی، وہ یہ کوئی سین تو نہیں ہے؟ یا مطلب قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں معروف ہے، وہی قرآن آپ کے ہاں ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو قرآن آپ کے پاس موجود تھے، جو قرآن اہل سنت کے ہر لائبریریوں کے ہاں، اہل سنت کے ہر مساجد مدارس کے اندر پڑھی ہوئی ہے، بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، قراءت کی جاتی ہیں، بالکل وہی قرآن ہو بہو 2 جلدوں کے درمیان الحم سے والناس تک ایک حرف کی کمی بیشی کے بغیر بالکل وہی قرآن ہو بہو نوربخشی بھی اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے اختلاف کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی بالکل سیم ہو بہو یہی کتاب ہے، قرآن مجید تھے۔ ان اہل تشیع کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے کچھ آیتیں اور کھا گئیں، یا حضرت عائشہ کی بکری کھائی گئی نعوذ باللہ، یا کچھ آیتیں حذف ہوئی ہیں، یا وہ امام مہدی لے کے آئیں گے۔ ہاں البتہ اس طرح کی روایات اہل تشیع کے اصول کافی کے اندر ملتا ہے، لیکن اسی طرح کی روایات اہل تسنن کی جو کتب 6 ہیں ان میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ کی بکری وہ رضاعت والی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آیت رجم ہے، اس طرح کی چند آیتیں ایسی ہیں جن کو بکری کھا گئی، یا حضرت عمر فاروق نے جب حضرت عثمان کے دور میں قرآن جمع کیا گیا تو اس وقت ان کو آیتیں نہیں ملی تو انہوں نے پھر اپنے ترتیب سے ادھر لگائے۔ تو اس طرح کی اگر روایتوں میں جائیں تو پھر دونوں طرف چیزیں دوسرا یہ ہے کہ جس طرح قرآن پہ تو چلو آپ کا اتفاق ہوگا، تو حدیث کے معاملے میں آپ جس طرح اہل سنت میں سیاستہ ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، تو اس طرح شیعوں کے ہاں بھی ہیں، کافی ہے، اصول کافی ہے، تو آپ کے ہاں حدیث کی مستند کتابیں کون سی ہیں؟ یا انہی میں سے بعض ادھر سے لی ہوئی ہیں، بعض ادھر سے لی ہوئی ہیں؟ حدیث کے حوالے سے سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان نے اپنی طرف سے کوئی حدیث کی الگ کتاب نہیں لکھی، یعنی ایک طرح سے نوربخشیوں کے ہاں کوئی محدث نہیں ہے۔ شیخ احمدان اور میر نوربخش کے حوالے سے ہمارے نوربخشیوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ ان کو محدث سمجھتے ہیں، حالانکہ محدث وہ نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم شیخ احمدان اور شیخ سعید کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے زیادہ تر اہل سنت کی کتب صحائح 6 سے ہی انہوں نے استفادہ کیا ہے، ان کا حوالہ دیا ہے، جا بجا انہی کا حوالہ دیا ہے۔ اور حدیث کے باب میں یہ ہے کہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو اصول حدیث محدثین نے متعین کیے ہیں، اہل تشیع کی کتب 4 ہو یا اہل تسنن کی کتب 6 ہو، دونوں سے نوربخشیہ کے بزرگان نے جو اپنے حساب سے جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو انہوں نے اپنے کتابوں کا حصہ بنایا۔ مطلب شیعوں سے بھی لیے اور اہل سنت میں؟ جی بالکل دونوں سے لیا۔ تو پھر مطلب اہل سنت اور شیعوں کا ایک دونوں کا ایک امتزاج کہہ لیں؟ بالکل ایسا ہی امتزاج، ایک امتزاجی فرقے کا نام ہے نوربخشیہ، یہ حدیث کے باب میں یہ کہا جا سکتا ہے، حدیث کے باب میں یہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، بہترین۔ اچھا، اہل سنت کے معروف عالم دین آپ کی نظر میں جو جنہیں آپ جانتے ہوں، کوئی ہیں آپ کی نظر میں 4-5 کے اگر نام لیں معروف، اور جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں ایک بڑا نام ہے حالیہ؟
جدید دور میں اہل تسنن کے علماء ہیں، ان میں سے بہت سارے جلیل القدر علماء موجود ہیں جن کو آپ پڑھتے بھی ہیں، جی سنتے بالکل. بھی ہیں، سب سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اہل سنت کے عالم دین ہیں، میرا جو پڑھے لکھے علمی عالم دین ہیں. فیوریٹ رائٹر ہیں اور پسندیدہ شخصیت ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں ان کا ہندوستان تعلق کے. اہل سنت سے تو میرا خیال ہے نہیں. اہل سنت سے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اہل سنت کے چند چیزوں سے اختلاف کیا تو اہل تسنن نے ان کو ایک طرح سے نکال دیا. وہ نہیں، انہوں نے خود بھی کبھی اپنے آپ کو اہل سنت ڈکلیئر نہیں نہ کیا. ان کا تو بنیادی طور پر جو منہج ہے نا وہ اہل سنت والا ہی ہے نا. وہ جن کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں، جو طریقہ رائج رہا ہے ان کے ہاں وہی. ایک وحید الدین خان صاحب ہو گئے. ہاں جی. تو دوسرا مولانا مودودی علیہ رحمہ ہے، ٹھیک ہو گیا. ان کی کتابیں بڑی جاندار اور شاندار ہیں. اور اہل تسنن کے ہاں ہمارے استاذ ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں. تو ان کے بھی چونکہ ان کا جو تعلق بھی تصوف سے ہے تو ہمارے سلسلہ بھی تصوف سے ہے تو ان کے ساتھ ہماری زیادہ تر معاملات ہاں جی نور بخشیوں کے ہاں طاہر القادری صاحب کا جو ہے نام ہے وہ زیادہ رائج ہے، ان کو سنتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے. اور اہل تسنن کے ہاں ابھی ابو یحییٰ صاحب ہے، ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب ہیں. وہ عالم دین تو نہیں ہے نا؟ وہ عالم دین ہے. انہوں نے مولانا مودودی پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور ان کی آپ اگر کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء تو بہت سارے ہو جاتے ہیں نا. ریحان احمد یوسفی صاحب کا اگر نام لیا جائے، میرے خیال سے اب وہ جس چیز کی تعلیم انجینئر محمد مرزا صاحب سے آپ واقف ہیں؟ جی بالکل. انجینئر صاحب سے 2019 میں نے ان کو سننا شروع کیا اور بہت پسند کرتا ہوں ان کو. اور بہت ساری چیزوں مولانا طارق جمیل سے آپ واقف؟ طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب اور اس طرح چند اور علماء ہیں. طارق مسعود صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں. علماء تشیع کے ہاں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو میں نے کبھی نہیں سنا. ان کو سننے کا اتفاق نہیں ہوا. ویسے جانتا ہوں لیکن ان کو کبھی نہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. جانتے کس طرح ہیں آپ؟ جانتے جب یہاں منہاج میں آنے کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے، چند چیزوں پہ اختلاف. اچھا، آپ منہاج القرآن میں پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں؟ ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. ابھی الحمدللہ آخری سیمسٹر ہے. وہاں سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسلامک اسٹڈیز کر رہا ہوں BS. اچھا نجم الدین، میں ایک سیگمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ 3 علماء کے میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں اس عالم دین کو پہلے نمبر پہ رکھوں گا، اس کو دوسرے پہ رکھوں گا، اس کو تیسرے پہ رکھوں گا. تو 3 نام میرے پاس ہیں. ایک ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ انہیں بھی آپ جانتے ہیں کہ نہیں. ایک نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا. دوسرا نام ہے جی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا. تیسرا نام ہے جی مولانا طارق جمیل صاحب کا. تو ان میں سے کسے آپ پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب پہلے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ. دوسرے پہ کس کے رکھنا چاہیں گے؟ دوسرے نمبر پہ مولانا طارق جمیل صاحب. ٹھیک. تو تیسرے نمبر پہ طاہر القادری صاحب. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین کے حوالے سے ہے نا، اب تینوں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اہل سنت کے ہاں. تو تینوں نے جس طرح دین کو پیش کیا ہے نا تو تقریباً تینوں نے ہی اپنے ایک فرقہ وارانہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کوئیں کا مینڈک، اپنے اپنے فرقوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے امت کا سوچا اوورال. ٹھیک ہے. تو اس بات میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے زیادہ سیکھنے کو ملا. حالانکہ میں منہاج میں پڑھنے کے باوجود پہلے نمبر پہ قادری صاحب ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح دین کو پریزنٹ کیا بالکل آج کے دور کے مطابق جو استدلال کی بنیاد پر، وہ زیادہ تر جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے. اور میرا ان کو پہلے نمبر پر رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے لیے میری نظر میں، اچھا اگر میں انجینئر مرزا صاحب کو اس میں ایڈ کر لوں تو انہیں کون سا نمبر دیں گے پھر آپ 4 میں سے؟ اگر اس میں اب نمبرنگ کے حساب سے دیکھیں تو میں ویسے نمبرنگ کے حساب سے بتاؤں گا، لیکن ہر ایک کی اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے بہت اہم کام ہے. چاروں کا ویسے نام لیا جائے، آپ مجموعی طور پہ بتا دیں کہ انجینئر مرزا صاحب کا 4 میں سے کون سا نمبر دیں گے آپ؟ انجینئر صاحب کو میں پھر دوسرے نمبر پر ہی لاؤں گا. تو پھر طارق جمیل صاحب تیسرے پہ آگے، بالکل. طاہر القادری صاحب چوتھے نمبر. ٹھیک ہے. ابھی 3 فرقے ہیں ہمارے پاس، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 4 فرقے ہیں. ایک اہل تشیع ہیں، ایک اہل حدیث ہیں
اور ایک بریلوی حضرات اور ایک دیوبندی ہیں. تو چاروں میں سے پہلے نمبر پہ آپ کو کس کو رکھیں گے کہ یہ فرقہ جو ہے یا یہ جماعت کہہ لیں, اب ہمارے فرقے تو اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے, تو یہ جماعت جو ہے یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے, دین کے قریب لگتی ہے, تو اسے میں پہلا نمبر دینا چاہتا ہوں, اسے دوسرا تیسرا. پہلا نمبر آپ کس کو دینا چاہیں گے, کون سی جماعت؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہاں ہر فرقہ جو ہے نا گمراہی ہے. اللہ کے یہاں پسندیدہ دین ان دین عند اللہ الاسلام. کون سی جماعت کو لیکن اب آپ نے سوال پوچھا ہی ہے, اگر جواب دینا ہی لازمی ہے تو اس حوالے سے میں اہل حدیث کو پہلے نمبر پہ رکھوں گا. دوسرے نمبر پہ دیوبند کو رکھوں گا. ٹھیک. پھر تیسرے نمبر پہ آپ اہل تشیع کو ہی رکھ لیں. پھر تیسرے پہ, تو چوتھے پہ ختم ہو گیا. اگر ہم اس کو بریلوی دیوبندی میں تقسیم کریں تو دوسرے پہ دیوبند آ گیا, ٹھیک ہے. تیسرے پہ بریلوی اور شیعہ کو میں ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتا ہوں. کہنا پڑے کہ شیعہ اور بریلوی کو الگ الگ, یہ تو بہت مشکل کام ہے. نہیں تو شیعوں کو, حالانکہ شیعوں کے اور بریلویوں کے نظریات میں بہت اختلاف ہے, لیکن میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں نا, دونوں کے ہاں بدعت و خرافات بھری پڑی ہے. دونوں کے ہاں, بھی اگر آپ کو کہیں کہ آپ تیسرے پہ ایک کو رکھیں, چوتھے پہ ایک کو رکھیں, تو پھر کس کو رکھیں گے؟ ان دونوں کے ہاں مجھے اس لیول کا جو ہے نا کام نظر نہیں آ رہا. یہ تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, لیکن آپ کو رکھنا ہی پڑ جائے مجبوراً کہ ایک کو تیسرے پہ ایک کو چوتھے پہ, تو کس کو رکھیں گے تیسرے؟ پھر میں شیعہ کو تیسرے پہ رکھوں گا, بریلوی کو چوتھے پہ رکھوں گا. یہ تو بڑی مار رہے ہیں آپ. اچھا, تو ایک جو ہے نا تھوڑا مذاقیہ سیگمنٹ ایک اور ہوگا کہ 3 شخصیات ہیں آپ کے پاس. ایک لفٹ پہ آپ جا رہے ہیں, تو آپ کی ان تینوں شخصیات سے ملاقات ہو جائے گی, اور ایک شخصیت کو آپ سیلفی دیں گے, دوسرے سے آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کریں گے, اور تیسرے کو آپ کہیں گے جی آپ گزر جائیں, آپ کا فلور آ گیا. تو ان تینوں شخصیات کے نام یہ ہیں, ایک مولانا مودودی ہیں, ایک حمید الدین فراہی ہیں, اور ایک وحید الدین خان ہے. کس کو کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہوں, کس کو کہیں گے کہ آپ کس کے ساتھ آپ حال احوال دریافت کریں گے, کس کو آپ کہیں گے جی آپ چلے جائیں آپ کا فلور آ گیا؟ بہت مشکل ہے. نہیں, بہت مشکل ہے. اگر بتانا چاہیں تو پھر تو میں اس حوالے سے مولانا سیلفی کس کے ساتھ سیلفی لینا پسند کروں گا, میں مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ. تو کس کے ساتھ حال احوال دریافت کریں گے؟ حال احوال میں مولانا حمید الدین فراہی کا. تو مودودی صاحب کو کہیں گے کہ آپ چلے جائیں, آپ کا فلور آ گیا. بہت شکریہ جی. یہ ایک کہہ لیں کہ اجمالی سا ہمارا ایک سیگمنٹ تھا. نجم الدین صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہم سے اپنے جو انسائٹس تھے نور بخشیہ فرقہ کہہ لیں یا سلسلہ کہہ لیں, اس حوالے سے شیئر کیے. یہ سلسلہ کی پہلی پوڈ کاسٹ تھی, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور نجم الدین صاحب سے دوبارہ کبھی سوالات کی گنجائش ٹھہری تو ہم انہیں دوبارہ مدعو کریں گے اور ان سے سوالات جانیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اور اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ.